صفحہ نمبر 254 آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی صفات مبارکہ بیان ہوئی ہیں، اور وہ بھی بطور مصلح کے، یعنی اصلاح کرنے والے کے۔ تو یہاں ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک ہی آیہ مبارکہ میں 4 صفات بیان ہوئی ہیں، اور اگلی آیہ مبارکہ میں 3 مزید بیان ہوئی ہیں۔ یہ 7 صفات بیان ہوئی ہیں، اور 8واں آپ کا نام ہے ابراہیم۔ تو کل آپ کے نام ابراہیم پر گفتگو کی تھی کہ ابراہیم کا مطلب ہے، یہ ابراہیم ابن باپ کو کہتے ہیں، اور راہیم یہ ہا دوسرا ہے، ہاں جی، یہ دوسرا ہا ہے۔ یہ ہا جو ہے، اس راہیم کا مطلب عربی میں رحیم بنتا ہے۔ عبرانی میں راہیم کہتے ہیں اور عربی میں رحیم کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ بنا اس کا مہربان باپ۔ ابراہیم کا معنی کیا بنتا ہے؟ مہربان باپ۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے بعد پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیدا کردہ انسانی مخلوق ہے، اس میں سب سے بڑے مصلح ہیں، مصلح اعظم، اصلاح کرنے والے۔ کل جو آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، وہ آپ کے نام کو لے کر کے گفتگو کی تھی کہ ابراہیم کا مطلب یہی ہے کہ مہربان باپ۔ مہربان باپ جو ہوتا ہے، وہ شفقت پدری کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو سب سے بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ مہربان باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو سب سے بڑے نقصان سے بچائے، پھر چھوٹے نقصان سے، پھر چھوٹے سے۔ یہ نہیں کہ جناب محض ایک دنیاوی فائدے کو دیکھتا رہے اور ان کا جو سب سے بڑا نقصان ہے اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لے، آنکھیں موند لے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، تو وہ مہربان باپ ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ حیران ہوں گے۔ اور مہربان باپ جو ہے، جو مصلح ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یعنی جذبہ ابراہیمی لیے ہوئے ہو، ہمدردی ابراہیمی لیے ہوئے ہو، دل کے اندر سموئے ہوئے ہو، تو وہ اپنی رعایا کی، اپنی قوم کی، اپنی اولاد کی جو تربیت کرتا ہے نا، وہ یوں ہی تربیت کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ نے کوئی شروع دن سے ہی یہ تنقید کرنے، یہ فتوے لگانے، یہ والے معاملات نہیں اٹھایا۔ آپ نے بڑے خیرخواہانہ انداز میں ان کو سمجھایا۔ جب آپ نے پیار سے سمجھایا، ان کی طرف سے جو ہے نا وہ مناظرے کے چیلنج ہونے لگے ہیں، پھر بات جو ہے وہ مناظروں تک آ پہنچی، مناظروں میں ان کو خفت ہوئی، تو اس کے بعد جا کے انہوں نے پھر وہ چکھا جلا دیا آگ کا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے۔ لیکن قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی خیرخواہی پر، آپ علیہ السلام مصلح ہیں اور آپ اسم با مسمى ہیں۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام جو ہیں، آپ کی پوری زندگی مبارکہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ایک مصلح جو ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رہے، صرف مصلح وہی نہیں ہوتا کہ امامہ باندھ لے، جبہ پہن لے، اس کا قبہ بن جائے، ایسا ضروری نہیں کہ وہی مصلح ہو۔ ہر بندہ مومن جو اپنے گھر کا وڈیرا ہے، وہ اپنے گھر کا مصلح ہے، گھر کی اصلاح کرنے والا ہے۔ سمجھیے، یہ بھی ذہن میں رہے، سیاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک سیاست مدنی ہے، ایک سیاست منزلی ہے۔ سیاست منزلی، سیاست کہتے ہیں اس کو، تربیت کو، ترتیب کو، کسی شے کو چلانے کو، اچھے طریقے سے اس کو نبھانے کو۔ یہ جو سیاستدان کہلاتے ہیں، ملک کو چلانے والے ہیں، اس لیے ان کو سیاستدان کہا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ سیاستدان ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں تک کہ جو بکریاں چلانے والا ہے نا، وہ بھی سیاستدان ہے۔ اپنی بکریوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو ظالم بھیڑیے سے بچاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، موسم گرمی سردی کا خیال رکھتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان کے باڑے کا خیال رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ ایک ایک شے کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح کر کے ہر بندہ مومن جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر، اور ہر بندہ مومن جتنے بھی اس کے چھوٹے بنتے ہیں، ان سب کے لیے وہ سیاستدان بھی ہے۔ سیاستدان مصلح ہے وہ،
ان کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اصلاح صرف یہی نہیں ہوتی کہ جناب ان کو 4 چیزوں کی طرف لگا دینا، بیٹا یہ کرتے رہو، نہ، ایک ایک شے کا دھیان رکھنا۔ جیسے سیاست میں روٹی دینا آتا ہے، یہ سیاستدان نعرہ نہیں لگاتے، روٹی کپڑا اور مکان، چھیننے کا وعدہ ہے نا، دینے کا نہیں، چھیننے کا وعدہ ہے کہ تینوں چیزیں آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن حقیقت کے اندر سیاست، یہ چیزیں، ضرورت کی چیزیں لوگوں تک پہنچانے کی بات جو ہے نا، یہ سیاست کہلاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جھونپڑی میں، ایک جنگل میں ایک اماں رہتی تھی، اس کی جھونپڑی میں اندر چلے جاتے ہیں، مائی سے پوچھتے ہیں کہ اماں بتا، عمر جو تمہارا حکمران ہے کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ آج تک کوئی کپڑے کا اس نے ٹکڑا دیا نہیں ہے مجھے، آج تک جو ہے نا مجھے کپڑے کا سوٹ تو آج تک پہنچایا نہیں ہے، باقی چیزیں پہنچ رہی تھی، ایک سوٹ نہیں پہنچا ہے۔ تو اماں نے یہ کہہ دیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو تھے نا، ان کے پاس ایک خاتون آ گئی بڑے دور دراز علاقے سے، اس نے کہا بیٹا میری بکریاں چوری ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ سلطان نے کہا کہ اماں محمود کیا کرے بیچارہ، اتنے دور دراز تیری بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں سے چوری ہو جاتی ہیں، تو محمود اب تیری بکریوں کا خیال کیسے کرے؟ اللہ اکبر، مائی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، مائی نے وہ ایسے کیا نا اوپر اسے مارنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اماں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، اور پھر اتنا ہی رکھ لینا حکومت جتنا تو خیال کر سکتا ہے، جتنا تو اس سے خیال نہیں ہوتا وہ تمہیں پکڑی کیوں ہوئی ہے، سنبھالی کیوں ہوئی ہے تمہیں؟ جب تو دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو بکریوں کا خیال نہیں کر سکتا، پھر تمہیں قابو کیوں کی ہوئی ہے؟ یہ سیاست ایک بڑا لمبا چوڑا موضوع ہو جائے گا، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ منزلی، وہ ہر بندے پر لازم ہے۔ دیکھیں میاں بیوی پر لازم ہے، خاتون جو ہے وہ گھر کے معاملات سنبھالتی ہے، شوہر جو ہے وہ گھر کے معاملات سنبھالتا ہے، باہر کے معاملات عموماً ہمارے ہاں مرد حضرات کرتے ہیں، گھروں کے کام جو ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں۔ یہ دونوں مل کے گھر کی سیاست جو ہے ان 2 لوگوں پر جو ہے نا وہ انحصار کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے نظام کو دیکھنا ہے، اصلاح کرنی ہے، سارے کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ اصلاح کی، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ ہو، یا پھر آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ آپ حیران ہو جائیں گے، صرف چند ایک مثالیں میں کوشش کروں گا آج بیان کروں آپ کے سامنے، اگر آج پوری نہ بیان ہو پائیں تو کل بیان کروں گا میں، جی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کی گھر والی، 2 گھر والیاں ہو گئی نا آپ کی، ایک حضرت حاجرہ ہیں، ایک حضرت سارہ ہیں۔ حضرت سارہ پہلے سے ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آتی ہیں۔ حضرت سارہ چونکہ پہلے تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی، یہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی، سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی۔ اب وہ پہلے والی کون تھی؟ سارہ۔ بعد میں کون آئی؟ حضرت حاجرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کی بات مانی؟ پہلے والی کی، بعد والی کی؟ پہلے والی کی، کیونکہ خدمت زیادہ انہوں نے کی تھی، خدمت زیادہ انہوں نے کی تھی۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے کس کی مانی جاتی ہے؟ پہلی والی کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ او خدا کے بندو، سیرت تو پڑھو، سیاست یہ ہوتی ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، باہم ان کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور مکے کے لوگوں کی کیسی کیسی جنگیں ہوتی تھیں۔ جب آقا علیہ السلام کی صحبت میں آئے، سارے کے سارے جناب محبت کرنے لگے ایک دوسرے سے۔ لیکن یہاں بھی بات اور تھی، میں واللہ کہہ رہا ہوں، یہاں وہ والی بات نہیں تھی کہ ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر رہی۔ بظاہر دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ جناب یہ کیوں آ گئی، لیکن حقیقت میں اگر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہ رہی ہیں، بات جو ہے درمیان میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کو یہاں سے روانہ کیا جائے، اور جس مقصد کے لیے حاجرہ یہاں آئی ہیں، جس مقصد کے لیے حضرت حاجرہ کو اسماعیل ملے ہیں، وہ مقصد ان کا پورا ہونا ہی مکے میں جا کے ہے، وہ یہاں پورا نہیں ہونا، وہ یہاں پورا نہیں ہونا۔ ان کی اولاد نے مسجد اقصیٰ کی تولیت سنبھالنی تھی، حضرت حاجرہ اور ان کی اولاد نے کعبہ مشرفہ کی تولیت سنبھالنی تھی، اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ بظاہر لوگوں کو یہ لگے کہ جناب یہ خاتون دوسری خاتون کو گوارا نہیں کر رہی، لیکن یہ خدائی فیصلہ تھا، جس فیصلے کو پورا ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب دیکھیں
بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اماں نے کہا کہ ان کو جناب یہاں سے روانہ کر دیں، یہ یہاں نہ رہیں، لیکن دیکھیں کہ پہلی والی کی قدردانی ابراہیم علیہ السلام کیسے کر رہے ہیں کہ نئی زوجہ جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، کہاں؟ مکہ مکرمہ میں، اور کہاں؟ بیابان جنگل میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بواد غیر ذی زرع، میں یہ وہ وادی ہے یہاں تو کھیتی اگتی کوئی نہیں، وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں جہاں پانی کو کھیتی نہیں اگتی، مطلب پانی نہیں ہے، پانی ہوتا تو کھیتی نہ اگتی، کھیتی نہیں اگ رہی، پانی نہیں ہے، جب پانی نہیں ہے تو بتائیں زندگی کے آثار نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، کوئی شے ہے نہیں وہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو چھوڑ کے جب وہاں سے آنے لگے نا جی، مائی صاحبہ بھی دیکھیں کیسی حوصلے والی ہیں، مائی صاحبہ بھی کیسے صبر والی ہیں، آپ نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا، یہ مالک کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہیں؟ اور یہاں دیکھیں نا اللہ نے بھی وہی حکم دیا جو حضرت سارہ چاہ رہی تھی، یعنی اللہ بھی تربیت کر رہا ہے بندوں کی کہ دیکھو بڑائی کسے دینی ہے، اہمیت کسے دینی ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کی اہمیت چھوٹ گئی، لیکن اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے یہاں سے واپس آتے نا، اللہ تبارک و تعالی روز بلا ناغہ ملک شام میں، فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے براق بھیجتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس براق پہ بیٹھتے اور سیدھا وہاں سے مکہ آ جاتے، بیٹے سے ملتے، اپنی گھر والی سے ملتے، ملنے کے بعد پھر واپس چلے جاتے، ان کو پتہ ہی نہ ہوتا، وہ یہی سمجھتے کہ ابراہیم علیہ السلام مسجد میں گئے ہوئے ہیں، مسجد سے واپس آ گئے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصیٰ نہیں مسجد حرام گئے ہوئے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، تو یہ سیاست دیکھیں کیسی ہے، یہ شفقت بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے نا اپنی بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کے، دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑ کے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں ان کی طرف اور دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی نماز قضا نہ ہو۔ بتائیں، بیوی کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کون سی کی ہے؟ ان کی نماز قضا۔ پتہ تھا کہ جو اب دیکھیں نا بے نمازی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے علماء اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو یار؟ کسی کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے بندہ فلانا مرغی اٹھا لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، یا بندہ جناب پیسے کے معاملات میں خرابی کرتا ہے، تو صرف بات ہی مشہور ہو جائے تو بتائیں وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ یار مجھے یار مرغی چور کہا جاتا ہے، مجھے انڈا چور کہا جاتا ہے، ہیں؟ لیکن جس بندے کے بارے میں علماء میں یہ اختلاف چل پڑے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو اس کو غور نہیں کرنا چاہیے، ہیں؟ یہ بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ شرع اعتقاد اہل سنہ میں امام لالکائی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے عیب کے لیے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں اس کے بھیڑا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علماء کو اس کے مومن اور کافر ہونے میں اختلاف ہے، یہ مومن بھی ہے یا کافر ہے، بتائیں۔ اب دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اب باپ جو ہے نا، ہمارے ہاں کئی وہ ہوتے ہیں جو دھونس جمانے والے ہوتے ہیں، دھونس جمانے والے ہوتے ہیں، وہ زبردستی کی جناب بیٹے پہ بیٹی پہ، یہ نہیں، محبت والا تعلق ہو، جیسے ایک دوستی والا تعلق ہو، ہیں؟ یہ نہیں کہ آگے سے وہ بدتمیزی پہ اتر آئیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، بڑے سارے معاملات میں ہمارے ہاں فیصلہ ٹھونسا جاتا ہے، آگے وہ نہ مانے تو کہتے ہیں جی وہ تو گستاخ ہے اولاد ہماری تو اولاد مانتی کو نہیں۔ سچی کہوں آج کے ہمارے والدین تقریباً جو ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جہنم جائے، سچی بات ہے، جان بوجھ کے ایسے فیصلے کریں گے جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اب بتائیں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہی دیکھا انہوں نے، وہ پیاری شاید قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے لے جا کے اوزار سارے لے گئے ہیں، جب پہنچ گئے نا وادی مینا میں، وہاں پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، بتائے نا، یعنی ایک طرف اللہ کا حکم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، یہی سمجھ رہے ہیں نا، جب تک یہ نہ سمجھتے نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اگر یہ نہ سمجھتے کہ یہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، کیا کبھی
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے؟ کبھی بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کا حکم مان کے آپ جو ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں، اور دیکھیں اللہ کے حکم ماننے پر بیٹے کو قائل بھی کر رہے ہیں۔ تو کیسے قائل کر رہے ہیں؟ لگ ایسے رہے جیسے باپ مشورہ لے رہا ہے بیٹے سے۔ اور تیاری کیسی ہے؟ تیاری یہ کہ پورے اوزار لے گئے، چھری اپنے ساتھ لے کے وہاں پہنچے ہوئے، اور بیٹے سے یہ پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا ترا، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے، ماذا ترا تیری رائے کیا ہے، تو بتا کیا دیکھتا ہے تو اس بارے میں، تیری نظر و فکر، تیری سوچ کیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے بیٹے کی جو ہے نا وہ ادب دیکھیں، ابا جی کا ان کے خواب کا احترام دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں ابا حضور آپ جو ہے نا ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا آپ وہ کر دیں، ستجدنی باقی رہی بات میری، انشاءاللہ من الصابرین میں صبر کرنے والا رہوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے آپ کو مجھے باندھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پاؤں باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ چھری بھی چلاتے رہیں گے نا میرا جسم حرکت بھی نہیں کرے گا۔ کیسی بات ہے؟ ایسے تو نہیں علماء کہتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ چھری رکھی تو فرشتوں کے رونے نکل گئے ہیں، بتائیں نا ذرا۔ تو یہ طریقہ دیکھیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج کبھی اگر مصلح جو ہے، خیر خواہ جو ہے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ یہی رویہ رکھے، محبت کا، پیار کا، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہے تو یوں ہی محبت کے ساتھ ان کو سمجھائے، پیار کے ساتھ ان کو سمجھائے۔ اگر پیار کے ساتھ نہیں سمجھائے، جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کے پاس کوئی مہمان آ گیا رات کے وقت، آپ نے اپنے خادم کو بلایا، میں ادھر آؤ، تو آگے سے اس نے کہہ دیا تھکے ہوئے ہیں، یہ کون سا ٹائم ہے کام کا۔ دوسرے کو کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ وہ مہمان کہنے لگا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے، آپ کے نوکر اور آپ کے غلام وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ڈانٹتے نہیں ہیں، آگے سے خاموش، بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کریں گے تو لوگ ان کو بدتمیز کہیں گے، اگر میں ان کو ڈانٹوں گا تو لوگ میرے بارے میں غلط رویہ رکھیں گے، بھئی یہ حسن خلق کا معاملہ نہیں کرتا، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کو لوگ کہیں، مجھے کچھ نہ کہیں، سمجھ آئے نا، مجھے کچھ نہ کہیں، ان کو کہیں، یہ جو بھی ہیں یہی ہیں بس بھائی، اس لیے میں ان پہ سختی نہیں کرتا، کام کہتا ہوں کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مزے کریں۔ اب بتائیں کتنا بڑا بندہ ہو کے اور رویہ یہ ہے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تھکے ہوں مزے کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہی تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی رات، بلکہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ انہوں نے کہا رات کو ہم دودھ دوہا کرتے تھے بکری کا، ہم پی لیتے تھے، ہم رکھ دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے رات کو زیادہ دیر عبادت کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے، خاموشی کے ساتھ، نہ السلام علیکم کہتے، نہ کسی کو اٹھاتے کہ مجھے دودھ اٹھا کے دو، بس تشریف لاتے، آ کر کے حضور دودھ پیتے اور اپنے بستر پر آرام فرما ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ہے نا، کیا سبحان ہے، امام الانبیاء ہیں یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے برابر کا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو پھر بتائیں اپنے معاملات یہ ہیں، رویہ یہ ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ۔ ایک صحابی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا، میں تو یہاں بیٹھے رہتا ہے، اللہ کے بندے کو شادی کر لے، تو گھر بسا لے اپنا۔ کہتے یا رسول اللہ مجھے شادی سے، بچوں سے، ہر شے سے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب آپ مجھے کو کام کہتے ہیں، آپ مجھے فرماتے ہیں کہ یہ کر کے آؤ، یہ کر کے آؤ، مجھے خوشی اسی بات کی ہوتی ہے، بھائی یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب دیکھیں جی یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود عملی نمونہ بننا ہے والدین نے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے والدین روتے ہیں، وہ بچے بات نہیں مانتے۔ وہ بچے بات تب مانیں گے جب آپ خود وہ عمل کریں گے۔ اب ابا جو ہیں دروازہ بجے خود ہی کہیں جا کے بیٹا کو جاؤ کیا وہ میرے ابا گھر نہیں ہے، آگے سے وہ پوچھ لے کون کہہ رہے ہیں، وہ کہتے میرے ابا کہہ رہے ہیں، ہے ہی نہیں ہوئے اس طرح۔ ایک جگہ جو ہے نا وہ یہی دروازے پہ دستک دی، آگے سے انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے گھر میں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بڑا بیٹھا ہو تو اس سے چلو بندہ بات کر لے۔ انہوں نے کہا جی ابا جی خود فرما رہے ہیں، کیونکہ بچہ تو چھوٹا، وہ ذرا زمانے کی چلاکیوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کہا ابا جی خود بیٹھے ہوئے، وہی خود کہہ رہے ہیں، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، وہ گھر میں نہیں ہے نا۔ تو یہ جب ابا خود اس طرح جھوٹ بولیں گے بچوں کے سامنے تو بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ سچ بولا کریں، بیٹے کب اثر لیں گے اس بات کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ دیکھیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مولا مجھے نمازی بنا، مقیم الصلاۃ مجھے نمازی رکھ، نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح نمازی رکھ، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ پہلے اپنے لیے دعا کی ہے، بعد میں اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں نا جی ہماری نماز میں اکیلا درود ابراہیمی ہے، او بھائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نمازی رکھ اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ پہلے اپنے لیے بعد میں اولاد کے لیے۔ اب بتائیں انسان جو ہے نا باقی ساری دنیا کی چیزیں اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، اپنا کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے میرا گزارا چل جائے گا، میری اولاد کو ملنا چاہیے، میری اولاد سہولت میں رہے، سکون میں رہے۔ لیکن جب بات آئی اللہ کے احکامات اپنانے کی، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی ہے، بعد میں اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ یعنی مہربان باپ جو ہے ابراہیم، مہربان مسلح جو ہے، درد مند مسلح جو ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے میں جب اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گا، میرے گھر والے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ خود بخود اس راہ پہ چل پڑیں گے۔ سمجھائے نہیں سمجھائے؟ لیکن آج کے باپ جو ہیں ان کو اولاد کی ڈگریوں کی تو فکر ہے، ایک ایک شے کی فکر ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے تو ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ کسی کو کہا جائے نا یار آپ کی بیٹی کو یا آپ کے بیٹے کو سگریٹ کا جو پھول ہوتا ہے نا وہ لگانے لگے ہیں، ہاتھ وہ آگ لگی ہوتی ہے جس کو دھواں نہیں کر رہا ہوتا وہ لگانے لگے، کسی باپ کو برداشت ہوگا؟ لیکن یہ سب باپوں کو پتہ ہے، سب اماؤں کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی نماز چھوڑیں گے تو جہنم میں جلیں گے، قبر میں جو ہے نا وہ عذاب کا معاملہ ہوگا، لیکن اس معاملے میں کوئی سیریس نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مہربان نہیں ہے۔ جو سگریٹ سے تو بچائے، ماما کو رونا آ جائے کہ میرے بیٹے کو سگریٹ لگ گیا ہے، لیکن جہنم کے راستے پہ اولاد چل رہی ہے، اس راہ سے بچانے کی کسی کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک جو ہے نا وہ اور سن لیں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ فقط یہی نہیں کہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو شرک سے بچنے کی، کفر سے بچنے کی، بلکہ راتوں کو رو رو کے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ مہربان باپ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرے اپنی اولاد کے لیے۔ مصلح کا کام بھی یہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرے اپنی قوم کے لیے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مطلب میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، اتحیات میں پہنچتا ہوں، جب مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ جائے تو میں اتحیات لمبی کر دیتا ہوں، یعنی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے کرتے اتحیات میری لمبی ہو جاتی ہے۔ بتائیں بھئی نماز کے آخر میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پہلے ہے، ربنا اغفر لی بعد میں ہے۔ یہاں دیکھیں نا ذرا ترتیب دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نمازی رکھ، میری اولاد کو نمازی رکھ۔ آخری دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بخش، میرے والدین کو بخش۔ پہلے اولاد کی دعا کر رہے ہیں، بعد میں اپنے ابا جی کے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ بندہ مومن پر لازم کر دیا گیا تیری نماز ختم ہی اپنے نمازی بننے کے لیے، اپنی اولاد کے نمازی بننے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے اور تمام مومنوں کی بخشش کی دعا پر تیری نماز ختم ہو۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر، کبھی غور کیا؟ ویسے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری نماز یوم یقوم الحساب پہ ختم کیوں ہو رہی ہے۔ یہ دونوں دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنے بچوں کے نمازی بننے کے لیے اور اپنے والدین کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی ہے، یعنی بات ختم بھی ہو رہی ہے تو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ نماز ختم بھی ہو رہی ہے تو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے، ان کے نمازی بننے کے لیے، اس بات پہ یعنی اپنی فیملی کی خیرخواہی کے لیے، اپنے قبیلے کی خیرخواہی کے لیے دعا کرتے ہوئے نماز ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے نماز ختم کرنی ہے، اس کو یاد رہے کہ یار میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، میرے بچوں نے بھی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، میرے بچوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا یا نہیں جھکایا، ان کو بھی جا کے میں نے دیکھنا۔ تو یہ نماز جو ہے تربیت یہی کرتی ہے۔ کاش کہ آج کے جو والدین ہیں، آج کے جو مصلح ہیں، آج کے جو دائی ہیں، ان کے اندر بھی یہی شفقت آ جائے، یہی مہربانی آ جائے۔ جب اس طرح کی شفقت اور مہربانی آئے گی تو پھر معاشرت جو ہے وہ سیدھے ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔